بجلی کی حالیہ لوڈ شیڈنگ نے بہت سارے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ اب میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارا ملک جو ہے اس وقت نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ اب یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے ہم نے نپٹنا کیسے ہے، اس کی اسٹریٹجی ہے، اس میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ہم سب سوسائٹی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ آج شام جب لائٹ جائے گی اس وقت سب سے پہلے جو ہے اس کو ٹویٹر سے سٹارٹ کریں گے۔ ٹویٹس کے اوپر جو لیسکو ہے، واپڈا ہے، سارے ملک کے ادارے ہیں وہ موجود ہیں، ان کے آفیشیل اکاؤنٹس یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے دوست جانتے ہیں کہ بڑے افیکٹولی ہم ان کو استعمال کر چکے ہیں اور بڑے بہترین جو رزلٹ ہیں ہم لے چکے ہیں۔ لیکن اپنے مسائل کے لیے، اپنے جو ہماری ذاتی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم کبھی ایفرٹ ہی نہیں کرتے۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے ایز اے کمیونٹی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ ان کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں ایک کمیونٹی کی صورت میں اب واپڈا کے خلاف اس بیوروکریسی نے، ویسے میں اس بیوروکریسی کو بیوروکریسی نہیں کہتا، یہ ایک کلونیل قسم کی بیوروکریسی ہے کہ کلونیل قسم کی ایسی جو ایک الیٹ طبقہ ہے، رولنگ الیٹ ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جن کا کام ہمارے لیے ایسی پالیسی ڈیزائن کرنا ہے کہ ہم جو ہے اپنے حقوق میں کے اوپر کبھی بات ہی نہ کر سکیں، بلکہ اپنی یہ ضروریات ہیں، بیسک نیڈز ہیں، ان میں پھنسے رہیں اور جو ہے کبھی پانی مانگے، کبھی گیس مانگے، کبھی بجلی مانگے اور اپنے حقوق کے اوپر بات ہی نہ کریں۔ مجھے پھر ایک مثال یاد آ گئی ہے، سرکس آپ دیکھتے ہی ہوں گے، سرکس کے اندر جو ہے نا ایک آپ آتا تو اس کے اندر ایک بندہ پوز بنا کے نا کھڑا ہوتا تھا اور سامنے جو بڑی خوبصورت لڑکی جو ہے نا وہ آتی تھی اور وہ اس طرح چاقو کے وار نا اس کے یہاں پہ پوری اس کے باڈی کے نا ارد گرد چاقو لگا دیا کرتی تھی، بڑے وہ ایکوریٹ طریقے سے نا نشانے لگاتی تھی، اور وہ جو ہوتا تھا نا بیچارہ جسے ہم ایکسٹرا کہتے ہیں وہ ان چاقوؤں کے بیچ میں جو ہے وہ پھنسا ہوتا تھا اور ہانی پڑے گی۔ اس کے لیے یقیناً آپ کو ہماری اس کاز کا حصہ بننا پڑے گا، اس کے لیے یقیناً آپ کو سی تو کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر جب انجیکشن کسی جانور کو بھی لگاتا ہے نا، کسی بھینس کو بھی لگاتا ہے نا، کوئی ٹیکا لگتا ہے نا اس کا دودھ نکالنے کے لیے، جناب والا وہ بھی بیچاری تڑپتی ہے، وہ بھی ایک دفعہ جو ہے وہ ٹانگ زور سے مارتی ہے اور تڑپ کے اس طرف ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اپنے لیے بھی استعمال کریں۔ بجلی کی حالیہ لوڈ شیڈنگ نے بہت سارے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ کل کی بہت سارے جو شہری ہیں ان کی کالز آ رہی تھیں اور بہت سارے جو فیملیز ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگ آواز اٹھائیں۔ تو اب میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارا ملک جو ہے اس وقت نازک موڑ سے گزر رہا ہے، تو اس نازک موڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ کھڑا ہے اس کو بٹھانے کے لیے آپ کو اپنے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہیں وہ اپنے لیے استعمال کرنے پڑیں گے۔ سارا دن بہت سارے اس وقت ہماری سٹی کے اندر یا تمام سٹیز کے اندر کچھ چیٹ گروپس ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں، ان کے اوپر پتہ نہیں ہم کیسی فضول قسم کی سارا دن ٹک پتہ نہیں کتنی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں، لیکن اپنے لیے اپنے مسائل کے اوپر بہت کم اس میں پورشن ہوتا ہے جس کے اوپر کوالٹی کنورزیشن کی جاتی ہے۔ اب یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے ہم نے نپٹنا کیسے ہے، اس کی اسٹریٹجی ہے، اس میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ہم سب سوسائٹی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اس سے یہی مراد ہے، مجھے صرف آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ چاہیے۔ کمپین کا آغاز کرنے لگے، آج شام جب لائٹ جائے گی اس وقت سب سے پہلے جو ہے اس کو ٹویٹر سے سٹارٹ کریں گے۔ ٹویٹس کے اوپر جو لیسکو ہے، واپڈا ہے، سارے ملک کے ادارے ہیں وہ موجود ہیں، ان کے آفیشیل اکاؤنٹس یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے دوست جانتے ہیں کہ بڑے افیکٹولی ہم ان کو استعمال کر چکے ہیں اور بڑے بہترین جو رزلٹ ہیں ہم لے چکے ہیں۔ اب کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہے میں اس کے اوپر بات ویسے نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یقین مانیں میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا، ہمارے لوگ جو شہزادے لوگ ہیں یہ جو ہے یہ ہم دوسرے کاموں کے لیے تو بڑا نکلتے ہیں، یہاں کوئی سیاستدان آ رہا ہو ہم سب نکل پڑیں گے، ٹھیک ہے، کہ کسی کا استقبال کرنا ہو عوام سے اپنی دکانیں بند کر کے باہر آ جائے گی، کوئی مذہبی پیر ہے، ڈبہ پیر ہے، کوئی کیسا اس طرح کا بندہ کو آ جائے ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے مسائل کے لیے، اپنے جو ہماری ذاتی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم کبھی ایفرٹ ہی نہیں کرتے۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے ایز اے کمیونٹی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ
ان کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ہمیں ایک کمیونٹی کی صورت میں اب وابٹا کے خلاف اور دیگر جو محکمے ہیں جو بیوروکریسی ہے پالیسیاں بنانے والی اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اس کے خلاف ایک مکمل احتجاج کی کمپین سٹارٹ کرنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے عزت احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے. سب سے پہلے جو ہے جب لائٹ جائے گی آج 5 ساڑھے 5 بجے جب بھی یہ بھیج رہے ہیں اس کے بعد جو فیز سٹارٹ ہوگا اس کے اوپر ہم ٹویٹس ہم پہلے کریں گے. اس کمپین کا آغاز اس پروٹیسٹ کا آغاز پہلے ہم بڑے ہی سیولائز طریقے سے انتہائی ادب احترام سے وابڈا اتھارٹیز اور دیگر جتنے بھی محکمے ہیں ان کو ساتھ اٹیچ کر کے اپنی کمپین کا آغاز کریں گے ٹویٹر سے. اس کے بعد جو ہے اس کو لے کے آئیں گے فیس بک پہ, اس کے بعد اس کو لے کے آئیں گے تمام چیٹ گروپس کے اوپر, اور پھر جو ہے اس کے اوپر جو ٹک ٹاک شہر کے لوگ استعمال کرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی جا کر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا مرحلہ ہے ہم 1-2 دن اس کے اوپر جو ہے کم سے کم 3 دن اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہمیں 3 دن اس کے اوپر جو ہے بھرپور طریقے سے کمپین جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کون سی اتھارٹیز ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کا جواب کیا آتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمیں اس حوالے سے جو ہے کیونکہ شرکپور ایک انڈسٹریل علاقہ ہے اور لاہور سے قریب ترین علاقہ ہے, یہ جو جتنے بھی محکمے ہیں بیوروکریسی ہے جو بھی ہمیں مانیٹر کرنے والے عزیز ہم وطنوں کو میرا سلام, جو ہمیں مانیٹر کرتے رہتے ہیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں جی آپ نے یہ لفظ صحیح نہیں بولے یا یہ کرنا چاہیے تھا. بڑے عزت اور احترام کے ساتھ جناب ہماری عوام کو مسئلہ ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا, حالانکہ یہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کی بھی میں بات کروں گا, صرف یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم ٹویٹر پہ جب سوشل میڈیا کے اوپر 3 دن تک احتجاج کریں گے, اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس عوام کو اپنے لیے, کیونکہ یہ عوام کا اپنا مسئلہ ہے, ہمارے حلقے سے ماشاءاللہ 3 سے 4 ہزار بندہ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے لاہور تک جا پہنچا ہے. اب ہمیں تو چاہیے 100 بندہ نکلے اپنے حق کے لیے جو ہے. اس کے بعد اگر نہیں مسئلہ یہ حل ہوتا تو ہمیں جو ہے گراؤنڈ کے اوپر پروٹیسٹ کرنا ہوگا, جو ہے گراؤنڈ کے اوپر پروٹیسٹ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. جب لائٹ جائے گی تو کوئی شمع وغیرہ جلا کے دیے روشن کر کے کہ ہم اب روشنی مانگتے ہیں. پھر آپ اگلی جو سٹیج, اگر آپ نہ بولے تو آپ ویسے بھی نہیں بولتے, پیچھے جو بل آئے تھے, اب میں اس میں وابڈا والوں کی جو ہے نا کارستانی جو بھی محکمے ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مانیٹر کر رہے ہیں ان کو ایک بات میں یاد کروا دوں. جب پیچھے لوگوں نے عوام کے اوپر جو ہے نا اس بیوروکریسی نے, ویسے میں اس بیوروکریسی کو بیوروکریسی نہیں کہتا, یہ ایک کلونیل قسم کی بیوروکریسی ہے کہ کلونیل قسم کی ایسی جو ایک الیٹ طبقہ ہے, رولنگ الیٹ ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے, جن کا کام ہمارے لیے ایسی پالیسی ڈیزائن کرنا ہے کہ ہم جو ہے اپنے حقوق میں کے اوپر کبھی بات ہی نہ کر سکیں, بلکہ اپنی یہ ضروریات ہیں بیسک نیڈز ہیں ان میں پھنسے رہیں, اور جو ہے کبھی پانی مانگیں کبھی گیس مانگیں کبھی بجلی مانگیں اور اپنے حقوق کے اوپر بات ہی نہ کر سکے. اگر کوئی سیاستدان کوئی جو ہے جو بیوروکریسی کا بندہ یا لیڈ یا بڑے بڑے پاکستان کے اندر چیزیں ہیں ہم نام نہیں لے سکتے, وہ ہمیں ریلیف دے دے, ٹرانسفارمر ٹھیک کروا دے, کوئی لائٹ کا بلب ٹھیک کروا دے تو ہمارا کام ہے جیے 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 کے نعرے مارنے, واہ 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 کمال کر دیا فلاں نے کمال کر دیا. ہم ڈونگری ٹائپ لوگ ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہونا ویسے ایک اٹل حقیقت ہے, ہمارے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. تو یہ ہو کیوں رہا ہے وہ بتانے سے پہلے مجھے پھر ایک مثال یاد آ گئی ہے. سرکس آپ دیکھتے ہی ہوں گے, سرکس کے اندر جو ہے نا ایک آپ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے ابھی یہاں سرکس آتی تھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا تو ہم دیکھنے جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ سرکس کے آگے ایک پھٹا لگایا جاتا تھا تو اس کے اندر ایک بندہ پوز بنا کے نا کھڑا ہوتا تھا, اور سامنے جو بڑی خوبصورت لڑکی جو ہے نا وہ آتی تھی اور وہ اس طرح چاقو کے وار نا اس کے یہاں پہ پوری اس کے باڈی کے نا ارد گرد چاقو لگا دیا کرتی تھی, بڑے وہ ایکوریٹ طریقے سے نا نشانے لگاتی تھی. اور وہ جو ہوتا تھا نا بیچارہ جسے ہم ایکسٹرا کہتے ہیں, وہ ان چاقوؤں کے بیچ میں جو ہے وہ پھنسا ہوتا تھا, اور ہر جو چاقو جو اس کے قریب آ کے لگتا تھا ہمیں تو یہ محسوس ہوتا تھا یہ لگ جائے گا, لیکن وہ اتنا عادی ہو چکا تھا یا اس کی اتنی پریکٹس ہو چکی تھی کہ اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو ہماری مثال اب وہ ہو چکی ہے, ہماری پاکستانی عوام کی مثال بالکل سرکس کے اندر وہ جو ایکسٹرا ہے نا جس کے اوپر چاقو چلائے جاتے ہیں بالکل ویسی ہو چکی ہے. ہمارے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں, بجلی کا بل اگر میں پڑھنا سنا دوں نا تو وہ آپ کو ایٹم بم کا فارمولہ لگے گا. بجلی کا بل اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں نا اس کے اوپر اتنی قسم کے انہوں نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو وہ لگے گا کہ یہ ساری جو ٹرمز ہیں جتنی انہوں نے ٹرمز استعمال کی ہوئی ہیں,
اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو یہ ایٹم بم کا جو ہے وہ فارمولہ بن جائے گا اور اس سے آپ ایٹم بم بھی چلا سکیں گے۔ تو اس قسم کی انہوں نے یہ بالکل اسی طرح انہوں نے چاقو ہمارے اوپر چلا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ چاقو پہ چاقو سہ رہے ہیں، چاقو کیونکہ ہم ایکسٹرا ہیں اس سرکس کے اندر۔ یہ جو ہیں جو ہدایت کار ہیں، جو موسیقی جو ہدایت کار ڈائریکٹرز ہیں جو اس کو سرکس کو چلا رہے ہیں، وہ کسی کونے میں بیٹھ کے سگار انہوں نے لگایا ہوا ہے، وہ سگار پی رہے ہیں سرکس کے اندر بیٹھ کر، اور ایک جام دوشیزہ خوبصورت کھڑی ہوئی ہے، جام اس کو پیش کر رہی ہے، اور وہ سگار پہ سگار لگا کے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ لے کے شام کو چلا جاتا ہے، اور جو ایکسٹرا ہے اس کو بیچارے کو روٹی مل جاتی ہے۔ اور جو مارنی والی بیوروکریسی ہے، جو پاکستان کی بیوروکریسی کو میں وہ جو مارتی نا چاقو، وہ ایگزامپل دوں گا، اس کو بھی کافی اچھے پیسے مل جاتے ہیں، اور کچھ پیسے انہیں تماشائی ان کی طرف پھینک پھونک دیتے ہیں، جس کو وہ فیس، رشوت یا مہربانی کہتے ہیں، وہ وصول کر لیتے ہیں۔ اور پاکستانی وہ بیچارہ جو ایکسٹرا ہے، جو ہر چاقو اپنے اوپر آتا سہتا ہے، اس کو روٹی ہی کے ہی لالے پڑے رہتے ہیں، اور ساری زندگی وہ روٹی کے لالوں میں ہی انتقال کر جاتا ہے۔ وہی پاکستانی عوام کی صورتحال ہے۔ ہمیں انہوں نے روٹی کے لالوں میں جو ہے وہ پھنسا دیا، اور ہمارے اندر اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ ہم ان سیاستدانوں کے لیے، اس بیوروکریسی کے لیے، ویسے کسی گاؤں میں کوئی بیوروکریسی کا بندہ ڈی سی جو آ جائے، کمشنر آ جائے، وہ کال کر دینا کسی کاٹن چودھری کو کہ چودھری صاحب ہم آپ کے گاؤں میں آ رہے ہیں، کوئی لوگ وغیرہ اکٹھے کٹھے کر لیجیے گا۔ جیسے ایک ایگزامپل آپ نے یہ چمکیں گے دیہات والی دیکھی ہے، یہ ایک دو دن میں اس کا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ آ رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی انہوں نے گیم ڈالی ہے چمکیں گے دیہات والے چکر میں، تو وہ عوام کٹھی ہو جائے گی۔ یا کوئی سیاستدان کسی کا استقبال کرنا ہو، جیسے اگزامپل دیا میاں صاحب آئے ہیں تو 4-5 ہزار بندہ ہمارے شہر سے پہنچ گیا تھا، ہماری اس تحصیل سے پہنچ گیا تھا۔ تو جناب والا اپنے حقوق کے لیے اب ہمیں نکلنا ہوگا۔ اگر آپ نکل نہیں نہ سکتے تو 2-4 منٹ اپنے قیمتی ٹائم میں سے نکال کے نا سوشل میڈیا کمپین کا حصہ بن جائے۔ سارا دن فضول قسم کے کمنٹس آپ کرتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ بڑے اچھے کمنٹس سب کرتے ہیں، لیکن جو ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، ہماری اس کاز کا حصہ بنیں، تاکہ ہم کم سے کم جو ہماری آنے والی جنریشنز یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو ہم سے پہلے تھے، وہ کچھ نہ کچھ تو کوشش کرتے تھے بیچارے، کچھ نہ کچھ تو وہ اپنے حالات بدلنے کے لیے اپنے اوپر ہونے والا ظلم و ستم اور زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھا لیا کرتے تھے۔ شاید ہمارے ڈی این اے کے اندر بھی تھوڑی سی ٹرانسفارمیشن آ جائے، اور اگلی جو ہماری جنریشن آ جائے ان کے اندر مزاحمت اور حریت پیدا ہو سکے، اور ہم اپنے اوپر یہ کلونیل قسم کی جو لاز ہیں، بیوروکریسی ہے، رولنگ الیٹ ہے، اس کو ہم جو ہے نت ڈال سکیں۔ اگر آپ اس کو نت ڈالنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بجلی کے سرچارجز ایسے جیسے ایٹم بم کا فارمولہ کی طرح یہ بڑھتے نہ جائیں، ایسے یہ جو گیس کی قیمتیں ڈبل ٹرپل نہ بڑھتی جائیں، ہر چیز پہ ٹیکسز نہ بڑھتے جائیں، آپ کو انصاف، انسانی بنیادی حقوق اور دیگر جو شہری حقوق ہیں وہ میسر ہو جائیں، تو اس کے لیے یقیناً آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے یقیناً آپ کو ہماری اس کاز کا حصہ بننا پڑے گا، اس کے لیے یقیناً آپ کو سی تو کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر جب انجیکشن کسی جانور کو بھی لگاتا ہے نا، کسی بھینس کو بھی لگاتا ہے نا، کوئی ٹیکہ لگتا ہے نا اس کا دودھ نکالنے کے لیے، جناب والا وہ بھی بیچاری تڑپتی ہے، وہ بھی ایک دفعہ جو ہے وہ ٹانگ زور سے مارتی ہے اور تڑپ کے اس طرف ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کم سے کم اس بھینس کے جتنا تو آپ کے اندر شعور ڈیفینیٹلی ہے کہ اتنا آپ کے اندر شعور ہے کہ آپ اس بھینس کی طرح ٹانگ ہی مار سکیں اور بتا سکیں کہ اس کی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر تو اتنی بھی وہ تکلیف جو سہ کے سی کرنے کی بھی اب طاقت نہیں رہی۔ ہم صرف اس سرکس کے ایکسٹراز ہیں جن کے اوپر یہ بیوروکریسی اور رولنگ الیٹ کے بچے جو ہیں، جو ان کی پولیسز کی صورت میں ہم پہ چاقو برسا رہے ہیں۔ تو مجھے سپورٹ کریں نہ کریں، لیکن اپنے آپ کو ضرور یار سپورٹ کر لیں، شاید آپ اپنی آنے والی جنریشن کو ایک بہتر جو مستقبل دینے کے قابل ہو سکے۔ تو آج شام کو آپ میں سے کمپینز کا کون کون حصہ بنے گا یہ اب شام کو ہی پتہ لگے گا۔ مجھے اجازت دیں، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔